کہ رسول نے فرمایا جو دل ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے پانی سے لوہے کو زنگ لگتا ہے، اس طرح زنگ زدہ ہو جاتا ہے، یہ دل کالا ہو جاتا ہے، کوئی خیر کی بات اثر ہی نہیں کرتا ہے۔ مولوی قرآن کھول کر پڑھتا ہے، ترجمے سے بتاتا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے، سب کچھ بتاتا ہے، مگر اس کے کانوں پر جو تک نہیں رہتی ہے، اس کے دل پر خیر کا کوئی بات اثر نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس کا علاج کیا ہے؟ ہمارے دلوں کو اگر زنگ لگ گیا ہے، ہم نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، ہم نمازوں پہ نمازوں کو قضا کرتے جا رہے ہیں، اے اللہ آپ کی ہر وقت نافرمانی، ہر وقت آپ کو ناراض کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مگر اب میں سدھرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ خیر کی بات میرے دل پہ اثر کرے، میں چاہتا ہوں کہ اچھے بات جو لوگ مجھے بتائے میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ تو اے اللہ کے رسول، اس کا علاج کیا ہے؟ جب دل زنگ زدہ ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، دل پر کوئی خیر کی بات اثر نہیں کرتی ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہوتی ہے، دل میں اللہ کے احکامات سے ڈرنا نہیں ہوتا ہے، دل میں اللہ کے رسول کے حکموں سے محبت نہیں ہوتی ہے، اے اللہ کے رسول، پھر ہم اس دل کو کس طرح صاف کریں؟ کس طرح صاف کریں؟ اس کا علاج بھی بتاؤ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا دل کے زنگ کو صاف کرنے کے دو علاج ہیں۔ پہلا علاج قرآن کا تلاوت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب دل زنگ زدہ ہو جائے، جب دل زیادہ گناہوں سے کالا ہو جائے، جب اس پر خیر کی کوئی بات اثر نہیں کرنے لگے، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر دو علاج ہے۔ پہلا علاج قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت ہر وقت آپ کو وقت ملے، آپ دکان میں ہو، آپ دفتر میں ہو، آپ ہوٹل میں، کہاں بھی جو بھی آپ کام کر رہے ہو، حلال رزق کما رہے ہو، آپ وہاں پر اپنے لیے 10 منٹ نکالو، 15 منٹ، ایک صفحے کی تلاوت اپنے اوپر لازم کر لو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دل کے زنگ کو دھونے کے لیے پہلا چیز قرآن کی تلاوت ہے، دل کو نرم کرنے کے لیے پہلا چیز قرآن کی تلاوت ہے، اور دوسرا چیز فرمایا موت کو زیادہ یاد کرنا ہے، موت کو زیادہ یاد کرنا ہے۔ وہ علماء فرماتے ہیں اگر آپ کا دل کالا ہو جائے، آپ کا دل زنگ زدہ ہو جائے، خیر کی کوئی بات آپ کے دل پر اثر نہیں کرتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہو، نماز قضا کرتے ہو کوئی خوف آپ کے دل میں نہیں آتا ہے، غیر نامحرم لڑکی کو دیکھتے ہو کوئی خوف آپ کے دل میں نہیں آتا ہے، جھوٹ بولتے ہو کوئی خوف آپ کے دل میں نہیں آتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا جو بھی کام کرتے ہو کوئی خوف آپ کے دل میں نہیں آتا ہے، حرام کھاتے ہو کوئی خوف آپ کے دل میں نہیں آتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل زنگ زدہ ہو چکا ہے، آپ کا دل کالا ہو چکا ہے۔ دل کا زنگ زدہ ہونا، کالا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا۔ وہ بنو اسرائیل کیا تھے؟ سب سے جو نفرت اللہ کو جس قوم سے ہے وہ بنو اسرائیل جو یہود ہے ان سے ہے۔ کیوں نفرت ہے اللہ کو ان سے؟ ان کے دل کالے ہیں، زنگ زدہ ہے، اس پر کوئی خیر کی بات اثر نہیں رکھتی۔ تو اللہ نے کہا یہ جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں بچا اس راستے سے جس پر آپ کی کیا برس رہی ہو، آپ کی لعنت برس رہی ہو، جو گمراہی والا راستہ ہے۔ تو ان سے مراد کون ہے؟ بنو اسرائیل ہے۔ تو ان پر خیر کی کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دل کو نرم کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ کبھی تنہائی میں بیٹھو، تصور کی دنیا میں جا کے دیکھو کہ ابھی میں مر گیا ہوں، میں لیٹا ہوا ہوں، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، مجھے کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی میرا پاؤں اٹھا رہا ہے، کوئی پانی ڈال رہا ہے، اب مجھے اٹھا کے جنازے میں رکھا ہوا ہے، اب لوگوں نے مجھے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، مجھے ایک ایسی گھر کی طرف لے کے جا رہے ہیں
ایک ایسی جگہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ایک ایسے خوف کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ایک ایسے اندھیرے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جب مجھ میں سانس چل رہا تھا، اگر میں نے اللہ کو راضی کیا تھا، میں اس گھر سے پھر مطمئن ہوں گا۔ میں اب ایک ایسے گھر کی طرف جا رہا ہوں جہاں میرے لیے اگر میں نے دنیا میں خیر کیا تھا تو وہاں میرے لیے خیر ہی خیر ہوگا، اگر میں نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا تھا وہاں پر میرے لیے عذاب منتظر ہوں گے، وہاں پر میرے لیے سانپ اور بچھو مسلط ہوں گے۔ یہ وہ گھر ہے جس نے فاطمہ کے بارے میں بھی فرمایا، جب اللہ کے رسول کی بیٹی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، جب اس عورت کو دفنانے کے لیے لے کے گئے، جب قبر میں اتارنے گئے، ایک صحابی نے آواز لگایا، اے قبر تجھے پتہ ہے تیرے پاس کون آنے والا ہے، تیرے میں کون اب لٹنے والا ہے؟ ہم لوگ تیرے اندر تیرے پیٹ میں کس کو رکھنے والے ہیں؟ ہم آپ کے اندر محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کو رکھنے والے ہیں۔ اے قبر ذرا تمیز کے ساتھ، ذرا آرام کے ساتھ، ذرا سکون کے ساتھ وہ یہ بات کر رہے تھے، وہاں سے قبر کی آواز آئی کہ میں کسی حسب نسب کا گھر نہیں ہوں، جو اچھے اعمال کرے گا میں اس کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دوں گا، جو برے اعمال کرے گا میں اس کے مطابق سزا دوں گا۔ نبی کی بیٹی ہے تو کیا ہوا، اگر دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں تو ان کے لیے میں جنت بن جاؤں گا، ان کے لیے میں باغات بن جاؤں گا، خوشبودار ہوائیں چلاؤں گا۔ اگر اس نے دنیا میں بد اعمال کیے تھے تو اس کے لیے میں عذاب ثابت ہوں گا۔ میں حسب نسب کا گھر نہیں ہوں، جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہوں، جنت کی درخت ہوں، جنت کا پھول ہوں، جنت کے جو چشمے ہیں وہ ہوں۔ اگر اس دنیا میں بد اعمال کیے ہیں میں سانپوں کا گھر ہوں، میں بچھوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میرے سے پھر خیر کی کوئی توقع نہیں رکھنا۔ جو دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا تھا، نہ اللہ کے قرآن کا کوئی بات سن رہا تھا، نہ رسول اللہ کے حدیث کا کوئی بات سن رہا تھا، اس نے اپنی ساری زندگی اپنی مرضی پہ گزاری، کبھی قرآن کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری، کبھی رسول اللہ کی سنتوں پر چل کر زندگی نہیں گزاری، ساری زندگی اس نے بغاوت میں گزاری، ساری زندگی معصیت میں گزاری، ساری زندگی گناہوں میں گزاری۔ آج یہ میرا رویہ دیکھے گا، آج یہ میرا کام دیکھے گا۔ مجھے اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے کہ جو اچھے اعمال کر کے تیرے پاس آئے گا، اے قبر تو اس کے لیے کشادہ ہو جانا، تو اس کے لیے جنت کی ہوائیں چلا دینا، تو اس کے لیے جنت کی نہریں چلا دینا۔ اے قبر جو تیرے لیے بد اعمال کر کے آئے گا، جس نے دنیا میں اللہ سے بغاوت کی ہوتی ہے، جو تیرے اندر آئے گا، اے قبر اس کے لیے تنگ ہو جانا، اس کی پسلیوں کو ایک دوسرے میں گھسا دینا، اس کے لیے گرم ہو جانا، اس کے لیے اپنے سانپوں کو نکال دینا، اپنے بچھوں کو نکال دینا۔ جو میرے عذابات ہے وہ جو میں نے قرآن میں بیان فرمائے ہے، جو اللہ کے رسول نے زندگی میں بتائے ہیں، وہ سارے عذابات اس بدبخت پر مسلط کر دینا۔ اگر آپ دل کو نرم کرنا چاہتے ہو، دل کے زنگ کو دھونا چاہتے ہو، آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر موت کو یاد کرو۔ موت جو دنیا کا سب سے خوفناک ترین پیغام ہے اس امتی کے لیے، جو گناہگار ہوگا، جو معصیت والا ہوگا، جس نے ساری زندگی اللہ کی ناراضگی میں گزاری ہوگی، موت اس کے لیے سب سے خوفناک پیغام ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ مگر جو نیک ہوگا، جس نے ساری زندگی اللہ کی رضا پر گزاری ہوتی ہے، جس نے ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے، تو یہ جو قبر ہوگا یہ اس کے لیے کشادہ ہوگا، یہ اس کے لیے بہت خوبصورت ہوگا، یہ اس کے لیے سب سے خوبصورت پیغام ہوگا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں، موت آنی ہے آ جائے، وہ یہ کہتے ہیں جب میرے موت آئے گا میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میں اللہ سے ملاقات کروں گا، میں اللہ کا جنت دیکھوں گا، میں اللہ کے رسول کا زیارت کروں گا، میں صحابہ کرام کا زیارت کروں گا۔ وہ خوش ہوتا ہے موت کے لیے۔ مگر جو نافرمان ہوتا ہے، جو سیاکار ہوتا ہے، جس نے دنیا میں بغاوت کی ہوتی ہے، وہ موت کے نام سے تر تر کانپتا ہے۔ موت کا ذکر اس کے سامنے کرو تو اس کا دل ڈوبنے لگ جاتا ہے کہ میں نے بھی ایک ایسی جگہ میں جانا ہے
जहां जब मैं आंखें खोलूंगा तो इधर एक दीवार, इधर दीवार, इधर दीवार, न हाथों को हिला सकूंगा, न खुद को हिला सकूंगा, न कोई बात कर सकूंगा, न भाग सकूंगा। वो जब मौत का तस्वीर करता है तो तर तर कांपने लग जाता है, रोने लग जाता है, खौफजदा हो जाता है, मौत से नफरत हो जाती है। तो दुनिया में खुद को ऐसी बनाओ कि जब आपके मौत का वक्त आ जाए, जब कोई आपके सामने मौत का जिक्र कर ले तो आपके दिल में खुशी आ जाए, आप अपने आमाल से मुतमईन हो जाए, आपका दिल आपके आमाल से मुतमईन हो जाए कि मौत आनी है, आ जाए, मरहबा मरहबा सद मरहबा। मौत आएगी इस बेवफा दुनिया से, इस पानी दुनिया से मेरी आंखें बंद हो जाएगी, अल्लाह से मेरी मुलाकात हो जाएगी, अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो जाएगी। नेक बंदों का तस्वुर मौत के बारे में ये है। जो बदबख्त होता है, जो बदनसीब होता है, जो नफरमान होता है, जिसने सारी जिंदगी कभी अल्लाह को राजी करने की कोशिश नहीं की होती है, वो मौत से तर तर कांपता है। तो मेरे भाइयों, कभी तस्वुर की दुनिया में जाकर देखा करो, कभी तनाही में बैठकर अल्लाह के घर में, घर के कमरे में लाइट ऑफ करो, अंधेरा बनाओ, किसी कोने में जाकर यूं बैठो और तस्वुर की दुनिया में जाकर देखो कि एक दिन मैंने मरना है। तस्वुर की दुनिया में जाकर देखो कि एक दिन मुझे लोगों ने अपने कंधों पे उठा के लेके जाना है। तस्वुर की दुनिया में जाकर देखो कि मैंने भी शेर खामोशा कब्रिस्तान का हिस्सा बनना है। तस्वुर की दुनिया में जाकर देखो कि मेरा जो औलाद है 1 महीने 2 महीने साल बाद मुझे भूल लेगा, जो मेरी बीवी है उसके दिमाग, उसके ज़हन से मैं निकल जाऊंगा, जो मेरा औलाद है वो मुझे भूलने लग जाएगा। 1 महीने तक वो परेशान होगा, अब्बा इस दुनिया से चला गया। 1 महीने बाद वो अपने कामों में लगकर अब्बा याद ही नहीं है कि कौन था, कहां से आया था, क्या करने आया था। तो लाइट ऑफ करके अंधेरा बनाकर तस्वुर की दुनिया में जाकर मौत को याद करो। मौत मौत मौत, ये वो वाहिद चीज है जो आपके दिल को नरम कर देगा, ये वो वाहिद चीज है जो आपको अल्लाह की रजा पर लेके आएगा, ये वो वाहिद चीज है जो आपको अल्लाह के अहकामात की तरफ लेके आएगा, ये वो वाहिद चीज है जो आपको नमाज की तरफ लेके आएगा, ये वो वाहिद चीज है जो आपको कुरान की तिलावत की तरफ लेकर आएगा। हम दुनिया की रंगीनियों में ऐसे डूबे हुए हैं।